اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، تہران، اصفہان اور دیگر شہروں پر بمباری سے 15 افراد شہید۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ آئل ڈپو پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائلز کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال ہونے والی سائٹ پر بھی حملے۔ قدس فورس کے جنگی سامان کے گودام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آج سے ایران کو شدید حملوں کا سامنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی جانب نہ لے جائے۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے۔ نہیں چاہتے کرد فورسز ایران میں مداخلت کریں۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ٹرمپ کو انتباہ۔ ایکس پر لکھا ہماری فوجیں عرصے سے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو ان کو وہی ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی فوج کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا۔ ایرانی اقدامات میں شدت کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اصفہان اور دیگر شہروں پر تازہ بمباری میں 11 افراد شہید۔ اسرائیل کا کہنا ہے حملوں میں فوجی اڈوں، میزائل لانچرز اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آئل ڈپو اور ریفائنری پر حملہ کیا۔ قدسیہ کے آئل ڈپو میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کوہاک اور شہران میں تیل کے ڈپو کو نشانہ بنایا۔ ایران میں فیول سٹوریج کمپلیکس پر حملے کیے جس کا مقصد ایندھن کے ان ذخائر کو نشانہ بنانا تھا جنہیں ایرانی فوج استعمال کرتی ہے۔ اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال ہونے والی سائٹ پر بھی حملے۔ قدس فورس کے جنگی سامان کے گودام تباہ کر دیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران میں کئی امریکی فوجیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے بتایا اطلاع ملی ہے کئی امریکی فوجیوں کو پکڑا گیا ہے۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سچائی چھپانے کی کوششیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ سچائی زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی فوجیوں کے پکڑے جانے کی تردید کر دی۔ ترجمان سینٹ کام نے کہا ایرانی دعوے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران پر شدید حملوں کا اعلان۔ کہا ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو بھرنا شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی برطانوی بحری بیڑے مشرق وسطی میں بھیجنے پر کیئر سٹارمر پر تنقید۔ کہا اب برطانیہ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے۔ وزیر اعظم سٹارمر کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان کی مزید ضرورت نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کی جو ہمارے جیتنے کے بعد جنگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدوئی نے کہا ہے کہ ایرانی حملے علاقائی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حملوں میں اہم سہولتوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور چارٹرز کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران پر جوابی حملوں کی وارننگ دے دی۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان۔
کہا متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں، ہم سخت چمڑی ہیں، آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندانوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ قطر کے امیر کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ، علاقائی استحکام، سیاسی حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ امیر قطر نے کہا خطے میں کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، قطر اپنی خود مختاری، قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ چین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی، فریقین کو دشمنی فوری ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ دنیا جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی، اس بحران کا خاتمہ کبھی طاقت سے نہیں ہوگا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی عوامی حمایت موجود ہی نہیں ہے۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے ایران نے مذاکرات کے دوران ہماری تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، کہا تھا ہم آپ کو سفارتی طور پر وہ نہیں دیں گے جو آپ فوجی طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ مذاکرات شروع کرنے کا انحصار ایران پر ہے۔ بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی، امریکی انٹیلیجنس کو ایران جنگ میں مقاصد میں ناکامی کا خدشہ۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کو خفیہ رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ایرانی اپوزیشن کے حکومت میں آنے کا امکان کم ہے۔ جنگ ایرانی اپوزیشن کو اقتدار میں لانے میں مددگار نہیں ہو سکتی۔ ایرانی قیادت اور ادارے جنگ کے باوجود طاقت برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ موجودہ رفتار سے کم از کم 6 ماہ تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اب طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل استعمال کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا اگلے مراحل میں زیادہ جدید میزائل استعمال کرنے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے اب تک پہلی اور دوسری جنریشن کے میزائل استعمال کیے۔ ایران پر منصوبہ ساز غلط اندازوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ پہلا اندازہ تھا رہبر انقلاب کے قتل سے ایران 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ منصوبہ سازوں کا دوسرا اندازہ تھا ایران سے جنگ 3 دن چلے گی۔ دشمن بیان کو اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے ایران خلیجی ممالک پر حملے روکنے کا اعلان کر چکا ہو، حالانکہ صورتحال کو غلط سمجھا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن ایران اور اس کے ہمسائے ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کسی ہمسائے ملک سے تنازع ہے۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ایران کی مجلس خبرگان رہبری کا اجلاس آج ہونے کا امکان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رکن اسمبلی آیت اللہ مظفری نے بتایا 24 گھنٹوں کے اندر اجلاس ہوگا جس میں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر غور ہوگا، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق تہران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر حملے جاری، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے آج صبح ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ کویت نے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملے کی تصدیق کر دی۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گاڑی پر گرا۔ ایران نے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پر 16 بیلسٹک میزائلز اور 121 ڈرونز فائر کیے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانہ پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 4 راکٹس فائر کیے گئے۔ اربیل میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود میں 15 ڈرونز کو تباہ کیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ڈپلومیٹک انکلیو کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئی۔ ڈوور ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہا ایران سے طلباء، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی واپس وطن پہنچے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ طالبان بے شرمی سے ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں، نہتے شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں طالبان اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، ان میں مسلمانوں کی خصوصیات نہیں ہیں۔ جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے پاکستان کے خلاف ان کی جنگ جاری ہے۔ ہم ایسے مجرمان کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑی، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جائے اور اس طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں۔ عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے، وفاق بھی اپنی شاخ خرچیاں کم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں یہ لوگ چیختے تھے کہ مہنگائی ہے، اب اپنے لیے اربوں کے طیارے خرید رہے ہیں۔ میٹنگ میں وزیر پیٹرولیم کو صاف بتا دیا عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وفاقی وزارت کی خیبر پختونخوا حکومت کو فیول سپلائی کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ، مشیر خزانہ، چیف سیکریٹری اور دیگر حکام شریک تھے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، معاشرے میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کاکپٹ سے پارلیمنٹ تک خواتین کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح، نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جدوجہد خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ 26 لاکھ آبادی والے شہر پشاور میں خواتین کے لیے صرف ایک پولیس اسٹیشن۔ شہر کے 35 تھانوں میں خواتین ملزمان کو اسی تھانے میں لایا جاتا ہے۔ تھانے میں تعینات خواتین اہلکار محدود وسائل کے باوجود فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ خواتین کا یہ واحد پولیس اسٹیشن بے نظیر بھٹو کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ شیخوپورہ میں لاہور روڈ نبی پور سٹاپ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت عارف، ناصر اور بلال کے نام سے ہوئی، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد سے مشابہ مسجد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں قائم مسجد 1968 میں بنائی گئی تھی۔